اچھا، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کا فون کام نہیں کر رہا، کوئی سگنل ہی نہیں۔ آپ سوچتے ہیں چلو کوئی تکنیکی خرابی ہوگی، پھر آپ ٹی وی آن کرتے ہیں لیکن وہ بھی بند ہے، بجلی نہیں ہے۔ باہر ایک افراتفری کا عالم ہے، بینکوں کے اے ٹی ایمز بند، ٹریفک سگنلز کام نہیں کر رہے، اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ کوئی ہالی ووڈ فلم کا سین نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ مستقبل کی جنگ کا پہلا دن ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ٹینکوں اور طیاروں سے نہیں بلکہ کی بورڈز اور سیٹلائٹ سے لڑی جاتی ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب دی نیوکلیئر امبریلا میں پیش کیے گئے ایک تصور پر بات کر رہی ہیں۔ جی، یہ تصور امت مسلمہ کے لیے ایک متحدہ دفاعی کمانڈ کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ اسے ہم ایک طرح کی ڈیجیٹل شیلڈ کہہ سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل شیلڈ، بالکل۔ تو آج کا ہمارا مقصد اسی مجوزہ ڈیجیٹل شیلڈ کے ڈھانچے، اس کی ضرورت اور اس کے پیچھے کی سوچ کو سمجھنا ہے۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کتاب جدید جنگ کی نوعیت کو کیسے بیان کرتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ جنگ دھماکوں سے نہیں بلکہ خاموشی سے شروع ہوتی ہے۔ جی، اور یہ خاموشی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس تصور کو عسکری زبان میں ہائبرڈ وارفیئر کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی فوجی کارروائی سے پہلے آپ کے ملک کو اندر سے مفلوج کر دیا جائے۔ اندر سے کمزور کرنا۔ بالکل۔ کتاب کے مطابق دشمن آپ کے بینکنگ سسٹم کو ہیک کر کے معیشت کو ٹھپ کر دیتا ہے، لوگ اپنے پیسوں تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے، پھر وہ آپ کے پاور گریڈز کو نشانہ بناتے ہیں۔ یعنی پورا ملک اندھیرے میں۔ پورا ملک اندھیرے میں، ہسپتال، فیکٹریاں، سب کچھ بند۔ یعنی وہ معاشرے کی بالکل بنیادوں پر حملہ کرتے ہیں۔ کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ موبائل نیٹ ورکس کو جیم کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں اور حکومت کے درمیان رابطہ ہی ختم ہو جائے۔ جی، اور اس سے خوف اور بے یقینی پھیلتی ہے۔ صحیح۔ اور حساس ڈیٹا جیسے قومی سلامتی کی فائلیں یا شہریوں کی ذاتی معلومات وہ بھی چوری کر لی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ فوجی ڈرونز کا کنٹرول بھی دشمن سنبھال سکتا ہے اور انہیں آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ایک مکمل نفسیاتی اور معاشی حملہ ہے۔ اس کا مقصد کسی بھی ملک کو فوجی حملے سے پہلے ہی گھٹنوں پر لانا ہے۔ کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسلم دنیا خاص طور پر بھارت، اسرائیل اور دیگر مغربی ایجنسیوں کے سائبر حملوں اور پروپیگنڈا نیٹ ورکس کا نشانہ بنتی رہی ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ نقطہ نظر اور دعوے پیش کردہ مواد سے لیے گئے ہیں اور ہم صرف ان کی رپورٹنگ کر رہی ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ تو خطرہ تو واضح ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ملک اکیلے اس کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا؟ مطلب ہر ملک کی اپنی سائبر سیکیورٹی ایجنسیاں تو ہوتی ہیں، وہ اپنا دفاع خود کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی وجہ ڈیجیٹل دنیا کی فطرت ہے۔ طبی سرحدوں پر تو آپ دیوار کھڑی کر سکتی ہیں، لیکن ڈیجیٹل سرحدیں بہت مبہم ہوتی ہیں۔ جڑی ہوئی ہیں آپ اس میں؟ بالکل۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ ڈیجیٹل سسٹم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایک ملک کے بینکنگ سسٹم پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات پڑوسی ممالک پر بھی پڑتے ہیں، کیونکہ ان کے مالیاتی نظام آپس میں منسلک ہیں۔ اچھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بحری بیڑے میں کئی جہاز ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں۔ اگر ایک جہاز میں سوراخ ہو جائے تو خطرہ سب کے لیے بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک ملک کی انفرادی کوشش وہ سیلاب کو ریت کی ایک بوری سے روکنے کے مترادف ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ لہریں تو آس پاس سے گزر کر سب کچھ بہا لے جائیں گے۔ بالکل، اور اسی لیے کتاب ایک اجتماعی حل پیش کرتی ہے، ایک متحدہ سائبر اینڈ اسپیس ڈیفنس کمانڈ۔ اس کے پیچھے منطق بہت سادہ ہے۔ اگر خطرہ اجتماعی ہے تو دفاع بھی اجتماعی ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ الگ الگ ریت کی بوریوں کی جگہ مل کر ایک مضبوط ڈیم بنانے کی تجویز ہے۔ یہ واقعی ایک بڑا ویژن ہے۔ تو آئیے اس مجوزہ کمانڈ کے ڈھانچے پر بات کرتے ہیں۔ کتاب اس کی بہت دلچسپ تفصیلات بتاتی ہے۔ یہ کوئی ایک ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سپر ٹیم کی طرح ہے جہاں ہر رکن کی اپنی ایک خاص سپر پاور ہے۔ جی، اس ٹیم کو 4 بڑے مراکز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بالکل۔ اور یہ کام کی تقسیم مہارت کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ پہلا مرکز اور ہیڈ کوارٹر اسلام آباد، پاکستان میں تجویز کیا گیا ہے۔ اسے سائبر ڈیفنس کور کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی یہ پورے نظام کا دماغ ہوگا؟ جی، اسے آپ مرکزی دماغ یا نروس سسٹم کہہ سکتی ہیں۔ اچھا، تو تمام منصوبہ بندی اور حکمت عملی یہاں سے بنے گی؟ جی، اس کی ذمہ داریوں میں سائبر انٹیلیجنس شامل ہے، یعنی دشمن کی ڈیجیٹل سرگرمیوں پر نظر رکھنا۔ پھر ہے ڈیجیٹل فورینزکس،
جو سائبر حملے کے بعد جاسوسی کا کام ہے۔ یہ بالکل ایک سائبر کرائم سین کے جاسوسوں کی طرح ہے جو ڈیجیٹل فنگر پرنٹس تلاش کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ حملہ آور کون تھا اور وہ اندر کیسے داخل ہوا۔ بالکل، روایتی دیوار کے بجائے ایک ذہین گارڈ سمجھیں۔ یہ گارڈ صرف حملوں کو روکتا نہیں بلکہ دشمن کے طریقوں سے سیکھتا بھی ہے۔ اچھا، جتنی بار کوئی اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے یہ گارڈ اتنا ہی ہوشیار ہوتا جاتا ہے اور اگلی بار حملہ ہونے سے پہلے ہی اسے بھانپ لیتا ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ کتاب میں سائبر اسٹرائک یونٹس کا بھی ذکر ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ کمانڈ صرف دفاعی نہیں ہوگی بلکہ جوابی کارروائی کی صلاحیت بھی رکھے گی۔ تو یہ صرف ایک شیلڈ نہیں، ایک تلوار بھی ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اسلام آباد اس آپریشن کا دماغ ہے، لیکن ایک دماغ کو دیکھنے اور سننے کے لیے آنکھوں اور کانوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں دوسرے مرکز کا کردار آتا ہے جو ریاض، سعودی عرب میں تجویز کیا گیا ہے۔ اسپیس اینڈ سیٹلائٹ سیکیورٹی۔ بالکل، اگر اسلام آباد زمین پر موجود دماغ ہے تو ریاض خلا میں موجود آنکھیں اور کان ہیں۔ آج کی دنیا میں مواصلات سے لے کر نیویگیشن تک سب کچھ سیٹلائٹس پر منحصر ہے نا؟ جی بالکل۔ تو اس مرکز کی بنیادی ذمہ داری ان سیٹلائٹس کے پورے نیٹ ورک کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ خلا کی نگرانی کرنا تاکہ دشمن کے سیٹلائٹس یا خلائی ہتھیاروں پر نظر رکھی جا سکے۔ اس میں ایک بہت ہی دلچسپ بات لکھی ہے، جی پی ایس کے متبادل نظام کی تیاری۔ یہ تو ایک بہت بڑا منصوبہ لگتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو کسی جاسوسی فلم کی کہانی لگ رہی ہے کہ اپنا نیویگیشن سسٹم خود بنا لیا جائے۔ یہ بہت پرجوش اور بہت اسٹریٹجک قدم ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جنگ کی صورت میں آپ کسی غیر ملکی طاقت پر انحصار نہ کریں۔ اگر آپ جی پی ایس استعمال کر رہے ہیں جو کہ ایک امریکی سسٹم ہے تو اسے کسی بھی وقت آپ کے لیے بند کیا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ اپنا نظام ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی فوج اور میزائل ہمیشہ اپنے ہدف تک پہنچ سکتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ اور اس کے لیے سعودی عرب ہی کیوں؟ سعودی عرب کی خلائی ٹیکنالوجی میں حالیہ بھاری سرمایہ کاری اور توانائی کے وسیع انفراسٹرکچر کی حفاظت کا تجربہ اسے اس کردار کے لیے ایک منطقی انتخاب بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اسلام آباد میں دماغ ہے اور ریاض میں خلا میں آنکھیں، لیکن جدید جنگ میں ایک نئے قسم کی فضائی طاقت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ یہاں ترکی کا کردار آتا ہے نا؟ انقرہ میں تیسرا مرکز ڈرون اور الیکٹرانک وارفیئر۔ جی، اور ترکی کی ڈرون ٹیکنالوجی کی شہرت تو پوری دنیا میں ہے۔ یہ مرکز اسی مہارت کو ایک نئے درجے پر لے جائے گا۔ کتاب میں ڈرون سوارمز یعنی ڈرونز کے جھنڈ کا ذکر ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم یہاں ایک دو ڈرونز کی بات نہیں کر رہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تصور کریں کہ سینکڑوں یا ہزاروں چھوٹے ڈرونز کا ایک بادل ایک شہد کی مکھیوں کے غول کی طرح ایک ساتھ حملہ کرتا ہے۔ کسی بھی دفاعی نظام کے لیے ان سب کو ایک ساتھ روکنا تقریباً ممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مرکز اینٹی ڈرون سسٹم بھی تیار کرے گا تاکہ دشمن کے ڈرونز کو ناکارہ بنایا جا سکے۔ اور الیکٹرانک وارفیئر، یہ سننے میں بہت تکنیکی لگتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے آسان لفظوں میں سمجھیں تو اس کا مقصد ہے دشمن کو الیکٹرانک طور پر اندھا اور بہرا کرنا۔ اچھا، اندھا اور بہرا کرنا؟ جی، یعنی ان کے ریڈار کو جام کر دینا تاکہ وہ آپ کے طیاروں کو نہ دیکھ سکیں، ان کے کمیونیکیشن سسٹمز کو بلاک کر دینا تاکہ ان کے فوجی آپس میں بات نہ کر سکیں۔ یہ میدان جنگ میں دشمن کے حواس پر قابو پانے کا فن ہے۔ یہ تو واقعی ایک مکمل حکمت عملی لگ رہی ہے، لیکن یہ سب ٹیکنالوجی بہت تیزی سے پرانی ہو جاتی ہے۔ آج جو جدید ہے وہ 5 سال بعد بیکار ہو سکتا ہے۔ تو اس شیلڈ کو مستقبل کے لیے تیار رکھنے کا کیا منصوبہ ہے؟ یہاں چوتھا اور آخری حصہ دروے میں آتا ہے۔ یہ کوئی ایک مرکز نہیں بلکہ ملیشیا اور انڈونیشیا میں قائم کی جانے والی AI لیبز ہیں۔ یہ اس پورے نظام کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی تحقیق و ترقی کا شعبہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس شیلڈ کو ہمیشہ اپڈیٹ اور مستقبل کے لیے تیار رکھیں گے۔ تو ان کا کام ہوگا مستقبل کی ٹیکنالوجی پر تحقیق کرنا؟ جی، ان پر کام جدید ترین کوڈنگ، ڈیجیٹل انوویشن اور خاص طور پر کوانٹم ریسرچ پر توجہ مرکوز کرنا ہوگا۔ کوانٹم ریسرچ؟ جی، کوانٹم ریسرچ یہاں بہت اہم ہے۔ آج کی تمام ڈیجیٹل سیکیورٹی انکرپشن پر مبنی ہے، یعنی خفیہ کوڈز پر۔
ماہرین کا ماننا ہے کہ مستقبل میں کوانٹم کمپیوٹرز اتنے طاقتور ہوں گے کہ وہ آج کے تمام کوڈز کو سیکنڈوں میں توڑ سکیں گے۔ اوہ، تو یہ ایک دوڑ کی طرح ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کوانٹم کمپیوٹر بنا کر آپ کے راز چوری کرے، آپ کو کوانٹم پروف انکرپشن تیار کرنی ہوگی۔ بالکل، ان لیبز کا کام اسی دوڑ میں آگے رہنا ہے، اور ملیشیا اور انڈونیشیا کی ڈیجیٹل مہارت اور ان کی نوجوان تکنیکی طور پر باصلاحیت آبادی انہیں اس کام کے لیے ایک بہترین انتخاب بناتی ہے۔ تو اگر ہم اس پورے ڈھانچے کو دیکھیں تو یہ کوئی بے ترتیب تقسیم نہیں ہے، یہ ایک سوچا سمجھا ماڈل ہے جہاں ہر ملک کی خاص مہارت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی انٹیلیجنس، سعودی عرب کے مالی وسائل اور خلائی عزائم، ترکی کی ڈرون ٹیکنالوجی اور ملیشیا اور انڈونیشیا کی ڈیجیٹل انوویشن، جی، ان سب کو ملا کر ایک ایسا نظام بنایا گیا ہے جہاں ہر حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہی اس تجویز کا سب سے طاقتور پہلو ہے۔ یہ صرف وسائل اکٹھا کرنے کی بات نہیں، بلکہ مہارتوں کو یکجا کرنے کی ہے۔ اس طرح ایک ایسا دفاعی نظام تشکیل پاتا ہے جو کسی ایک ملک کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ یہ ایک مربوط ایکو سسٹم ہے جس میں ہر ملک اپنا کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے 21ویں صدی کی جنگوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ایک کثیر القومی ہائی ٹیک دفاعی کمانڈ کے تصور کا جائزہ لیا۔ یہ ایک ایسا خاکہ ہے جو سائبر سپیس اور خلا جیسے نئے میدان جنگ میں اجتماعی دفاع کی بات کرتا ہے۔ جی، اس کا بنیادی مقصد ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اسی طرح کرنا ہے جس طرح طبعی سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جی، اور یہ کتاب ٹیکنیکی اور عسکری تعاون کا ایک بہت ہی تفصیلی اور پرجوش خاکہ پیش کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ایک بہت بڑا سوال بھی چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ اچھا؟ یہ سارا منصوبہ کاغذ پر تو بہت شاندار لگتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا چیلنج ٹیکنالوجی نہیں بلکہ سیاست ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ ان تمام ممالک کو ایک میز پر لانا؟ بالکل۔ جہاں تکنیکی پہلوؤں کی بہت وضاحت کی گئی ہے، وہیں یہ سوچنے کی بات ہے کہ مختلف ممالک کو، جن کے اپنے قومی مفادات، خارجہ پالیسیاں اور سیاسی نظام ہیں، انہیں اس طرح کی ایک حساس اور متحدہ کمانڈ کے تحت لانے میں سیاسی اور سفارتی چیلنجز کیا ہوں گے۔ ڈیجیٹل دنیا میں اعتماد کیسے قائم کیا جاتا ہے، خاص طور پر جب بات قومی سلامتی کے انتہائی خفیہ ڈیٹا اور ٹیکنالوجی کے اشتراک کی ہو؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جی، یہ تکنیکی بلو پرنٹ تو موجود ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے درکار سیاسی اعتماد کیسے پیدا کیا جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اس کتاب میں نہیں بلکہ حقیقی دنیا کی سفارت کاری میں تلاش کرنا ہوگا۔ ٹیکنالوجی کو قومی سلامتی، بقا اور مستقبل میں طاقت کے توازن کے ساتھ براہ راست جوڑتے ہیں۔ بالکل، اس سب سے اہم حصوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور۔ کتاب میں اس ڈیجیٹل فوج کی بنیاد 6 صلاحیتوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ تو کافی دفاعی لگتی ہیں، جیسے مصنوعی ذہانت یعنی AI پر مبنی سائبر ڈیفنس اور خلا کا تحفظ۔ جی، یہ تو سٹینڈرڈ چیزیں ہیں۔ لیکن ایک چیز نے مجھے واقعی چونکا دیا، اور وہ تھی 6ٹھی صلاحیت، سائبر حملے کی صلاحیت۔ یہ تو دفاع سے زیادہ جارحیت کی طرف اشارہ لگتا ہے نا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور دیکھیں یہی اس ویژن کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ماخوذ کے مطابق یہ فعال دفاع یعنی ایکٹیو ڈیفنس کا حصہ ہے۔ فعال دفاع، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ حملہ کہاں سے ہونے والا ہے تو آپ صرف شیلڈ اٹھا کر انتظار نہیں کرتے۔ اچھا، بلکہ آپ اس حملے کے سورس کو ہی پہلے ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک متنازع حکمت عملی ہے، اس پر عالمی سطح پر بہت بحث ہوتی ہے، لیکن مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سائبر کی دنیا میں جہاں حملے سیکنڈوں میں ہوتے ہیں، وہاں بہترین دفاع کبھی کبھی ایک اچھا حملہ ہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ چور کے گھر میں گھسنے سے پہلے ہی اس کا راستہ روک دو والی بات ہے۔ یہ واقعی ایک جارحانہ سوچ ہے۔ جی بالکل۔ ان صلاحیتوں میں ایک اور تصور ڈیجیٹل خود مختاری کا بھی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ملک انٹرنیٹ پر اپنے ارد گرد ایک ڈیجیٹل دیوار کھڑی کر دے؟ یہ دیوار سے زیادہ گہرا تصور ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کسی دوسرے کے بنائے ہوئے شہر میں ایک کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جہاں سڑکیں، بجلی، پانی سب کچھ مالک کا ہے۔ ڈیجیٹل خود مختاری کا مطلب ہے اپنا شہر خود بسانا۔ اپنا شہر،
یعنی آپ کا اپنا کمیونیکیشن نیٹ ورک، اپنے ڈیٹا سینٹرز، اپنے فائنینشل سسٹمز۔ آپ صرف اپنے ڈیٹا کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ آپ اس پورے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے مالک ہیں جس پر آپ کا ملک چلتا ہے۔ تو یہ بیرونی انحصار کو ختم کرنے کا نام ہے۔ بالکل، اور یہی آج کے دور میں سب سے بڑی کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ اور اس میں مصنوعی ذہانت کا کردار صرف حملوں کو روکنا نہیں ہے بلکہ ان کی پیش گوئی کرنا بھی ہے۔ یہ تو ایسا ہوا جیسے آپ کے پاس ایک ایسا سیکیورٹی گارڈ ہو جو صرف چور کو پکڑتا نہیں بلکہ اس کے ارادوں کو پہلا ہی بھانپ لیتا ہے۔ بالکل۔ جی، جدید AI سسٹمز کروڑوں ڈیٹا پوائنٹس کا تجزیہ کر کے ایسے پیٹرنز تلاش کر سکتے ہیں جو کسی بڑے سائبر حملے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دفاعی شیلڈ سے زیادہ ایک وارننگ سسٹم ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح مشترکہ انکرپٹڈ نیٹ ورک کا تصور بھی کلیدی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ حکمت عملی کسی ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ ایک وسیع اتحاد کے لیے ہے، جہاں تمام اتحادی ایک دوسرے سے مکمل طور پر محفوظ طریقے سے بات کر سکیں۔ تو یہ تعاون کے بغیر ناممکن ہے۔ ناممکن ہے۔ اور اسی اجتماعی کوشش کو ظاہر کرنے کے لیے ماخذ میں ایک بہت ہی طاقتور اصطلاح استعمال کی گئی ہے: امت کی ڈیجیٹل فوج۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف پاکستان کی ڈیجیٹل فوج یا کسی اور ملک کی ڈیجیٹل فوج نہیں ہے۔ اس امت کے لفظ کے کیا مضمرات ہیں؟ دیکھیں، یہ لفظ اس پورے تصور کو ایک قومی سطح کی اسٹریٹجی سے اٹھا کر ایک تہذیبی سطح کے ویژن تک لے جاتا ہے۔ تہذیبی سطح؟ جی، یہ تجویز کرتا ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں بقا کی جنگ کسی ایک ملک کی نہیں بلکہ ایک ایسی اجتماعی شناخت رکھنے والے ممالک کے گروہ کی ہے جن کے مفادات اور شاید خطرات بھی مشترک ہیں۔ اچھا۔ یہ ڈیجیٹل میدان کو ایک ایسے محاذ کے طور پر پیش کرتا ہے جہاں صرف سرحدوں کی نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کے مستقبل کی حفاظت کی جانی ہے۔ تو یہ اس پورے منصوبے کو ایک بہت بڑا اور نظریاتی کینوس عطا کرتا ہے۔ تو اگر یہ ایک فوج ہے تو ہر فوج کا کوئی نہ کوئی حریف بھی ہوتا ہے۔ یہاں سے معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے کیونکہ ماخذ صرف نظریاتی باتیں نہیں کرتا بلکہ وہ سیدھا اسرائیل اور بھارت کا نام لیتا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی خیالی دشمن نہیں بلکہ حقیقی جغرافیائی سیاسی حریفوں کی نشاندہی ہے۔ جی، اور یہ اس حکمت عملی کو بہت ٹھوس بنا دیتا ہے۔ یہ صرف عمومی خطرات کی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ مصنف نے دونوں ممالک سے لاحق خطرات کی نوعیت میں بھی فرق کیا ہے۔ اسرائیل کو دنیا کا سب سے خطرناک سائبر نیٹ ورک کہا گیا ہے، جو اس کی ٹیکنیکل اور جارحانہ سائبر صلاحیتوں کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے اسٹکس نیٹ؟ بالکل، ہم نے ماضی میں اسٹکس نیٹ جیسے حملے دیکھے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اور بھارت کے بارے میں جو کہا گیا پروپیگنڈا پلس ڈیجیٹل مداخلت، اس کا عملی طور پر کیا مطلب ہے؟ یہ تکنیکی حملے سے کیسے مختلف ہے؟ یہ معلومات کی جنگ ہے، یعنی انفارمیشن وارفیئر۔ اس میں آپ کسی ملک کے کمپیوٹر سسٹمز پر حملہ نہیں کرتے تو پھر؟ بلکہ آپ اس ملک کے لوگوں کے ذہنوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سوشل میڈیا کے ذریعے غلط معلومات پھیلانا، سیاسی بیانیے کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، معاشرے میں تقسیم پیدا کرنا۔ جی، اور اپنے مخالف کے خلاف عالمی رائے عامہ کو ہموار کرنا۔ یہ ایک خاموش لیکن انتہائی مؤثر ہتھیار ہے، اور ماخذ یہ بتا رہا ہے کہ بھارت اس میدان میں بہت فعال ہے۔ تو ایک طرف سے تکنیکی حملے کا خطرہ ہے اور دوسری طرف سے معلوماتی جنگ کا۔ اس دورے چیلنج سے نپٹنے کے لیے ماخذ میں متحدہ سائبر کمانڈ کا حل پیش کیا گیا ہے۔ جی، اس کے 4 مقاصد بتائے گئے: حملوں کو ناکام بنانا، سازشوں کو بے نقاب کرنا، پروپیگنڈا کو رد کرنا اور نظام کو محفوظ بنانا۔ یہ بہت جامع لگتا ہے۔ یہ واقعی جامع ہے کیونکہ یہ دفاع اور جوابی کارروائی دونوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اچھا۔ حملے ناکام بنانا اور نظام محفوظ بنانا تو خالص دفاعی کام ہے، لیکن سازشیں بے نقاب کرنا اور پروپیگنڈا رد کرنا ایک فعال جوابی کارروائی کا حصہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ کمانڈ صرف دیوار بند کر نہیں بیٹھے گی؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ معلومات کے میدان میں اتر کر مقابلہ کرے گی۔ یہ دشمن کے بیانیے کو چیلنج کرے گی اور اس کی سازشوں کو ثبوت کے ساتھ دنیا کے سامنے لائے گی۔ یہ سب کاغذ پر تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ایک متحدہ سائبر کمانڈ جو مختلف ممالک پر مشتمل ہو، جن کے اپنے قوانین ہیں، اپنی ترجیحات ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد کی سطح بھی مختلف ہوتی ہے، یہ عملی طور پر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج لگتا ہے۔ یہ اربوں ڈالر کا سوال ہے، اور آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ شکریہ۔ ماخذ اس کے
کیا پر توجہ مرکوز کرتا ہے، کیسے پر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ادارے کو بنانے میں ٹیکنالوجی سے زیادہ سیاسی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ کون اس کی قیادت کرے گا؟ اگر کوئی ملک انٹیلیجنس شیئر کرتا ہے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ لیک نہیں ہوگی؟ اگر ایک ملک پر حملہ ہو تو کیا باقی تمام ممالک جوابی کارروائی کے لیے متفق ہوں گے؟ یہ تو بہت پیچیدہ سوالات ہیں۔ جی، یہ وہ عملی سوالات ہیں جن کا جواب دیے بغیر یہ تصور صرف ایک خواب ہی رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے بے پناہ سیاسی عزم اور سفارتی کوشش کی ضرورت ہوگی۔ تو خطرات صرف زمین پر یا سائبر سپیس میں نہیں ہیں۔ مصنف کا استدلال ہے کہ اصل طاقت تو اور بھی اوپر ہے، خلا میں۔ ہاں، اب بات آتی ہے خلا کی۔ اور یہاں ایک بہت ہی بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، جس کے پاس سیٹلائٹ، خلا کی معلومات اور جی پی ایس کا کنٹرول ہے، وہی مستقبل کا مالک ہے۔ کیا یہ تھوڑی مبالغہ آرائی نہیں؟ آج کے دور میں بالکل نہیں۔ ہم اکثر جی پی ایس کو صرف گوگل میپس یا گاڑی میں راستہ تلاش کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ جی، روزمرہ کا استعمال۔ لیکن ذرا اس کے اصل استعمال کا تصور کریں۔ ایک بھی مربوط حملہ جو جی پی ایس سیٹلائٹس کو ناکارہ بنا دے، وہ دنیا بھر کی ایئر لائنز کو گراؤنڈ کر سکتا ہے، اسٹاک مارکیٹ کو کریش کر سکتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کو؟ وہ کیسے؟ کیونکہ تمام مالیاتی لین دین اس کے ٹائمنگ سگنلز پر انحصار کرتے ہیں، اور یہ جدید فوجوں کو مکمل طور پر اندھا کر سکتا ہے۔ اچھا؟ ان کے میسائل، ڈرونز، جہاز سب بیکار ہو جائیں گے۔ یہ 21ویں صدی کا اعصابی نظام ہے، سینٹرل نروس سسٹم۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی ملک کا جی پی ایس تک رسائی ختم ہو جائے تو اس کا پورا فوجی اور معاشی ڈھانچہ ایک لمحے میں مفلوج ہو سکتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک خوفناک کمزوری ہے۔ بالکل، اور اسی لیے خلا کو اگلا میدان جنگ کہا جا رہا ہے۔ دشمن کے سیٹلائٹس کو جیم کرنا، انہیں تباہ کرنا یا ان سے غلط معلومات نشر کروانا، یہ سب مستقبل کی جنگوں کا حصہ ہوں گے۔ جی، لہٰذا خلا میں اپنے اثاثوں کی حفاظت کرنا اور مخالف کے اثاثوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنا، یہ اب ایک عیاشی نہیں بلکہ اسٹریٹجک بقا کے لیے انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ اور اس بہت بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ماخوذ ایک بار پھر ایک اجتماعی حل پیش کرتا ہے جو متحدہ سائبر کمانڈ سے بھی زیادہ پرعزم لگتا ہے۔ اس سے بھی بڑا قدم، اور وہ ہے مسلم نیٹو کی تشکیل، خاص طور پر خلائی میدان میں طاقت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ تو راکٹس، سیٹلائٹس اور اربوں نہیں خربوں ڈالر کی بات لگتی ہے۔ جی، مالی اور تکنیکی رکاوٹیں بہت بڑی ہیں۔ دنیا میں چند ہی ممالک ہیں جو آزادانہ طور پر اپنا خلائی پروگرام چلا سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی اصل کہانی پیسے اور ٹیکنالوجی سے زیادہ جغرافیائی سیاست کی ہے۔ جغرافیائی سیاست، اس کی وضاحت کریں۔ ایک مسلم نیٹو کا خلائی پروگرام شروع کرنے کا مطلب صرف سیٹلائٹ لانچ کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے خلا میں ایک نیا پاور بلاک بنانا جو امریکہ، روس اور چین کی موجودہ اجارہ داری کو چیلنج کرے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی طاقت کا توازن بدل جائے گا؟ بالکل، یہ کھیل ہی بدل دے گا۔ اچانک میز پر ایک نیا کھلاڑی آ جائے گا جو دوسرے ممالک کو سیٹلائٹ خدمات، نیویگیشن سسٹمز اور نگرانی کی صلاحیتیں پیش کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اس سے زمین پر نئے اتحاد بنیں گے اور نئی دشمنیاں پیدا ہوں گی۔ مثال کے طور پر افریقہ یا ایشیا کے وہ ممالک جو آج امریکی یا چینی سیٹلائٹ سسٹمز پر انحصار کرتے ہیں، ان کے پاس ایک نیا آپشن ہوگا۔ یہ ٹیکنالوجی سے زیادہ سیاست کا کھیل بن جائے گا۔ اور عالمی سطح پر اس کے اثرات بہت گہرے ہوں گے۔ بہت گہرے۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ایسا لگتا ہے کہ ماخذ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ سائبر اور سپیس، یہ دو میدان امت کی ڈیجیٹل آزادی اور اسٹریٹجک بقا کے دو بنیادی ستون ہیں۔ جی، یہ صرف ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے کی بات نہیں بلکہ بقا کی ایک نئی حکمت عملی ہے۔ اس کا حتمی تجزیہ یہی ہے کہ یہ متن ڈیجیٹل اور خلائی حکمت عملی کے لیے ایک بہت واضح، پرعزم اور عسکری ویژن پیش کرتا ہے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ ٹیکنالوجی کو براہ راست جغرافیائی طاقت اور تہذیبی تقدیر سے جوڑتا ہے۔ ڈیجیٹل فوج، متحدہ کمانڈ اور مسلم نیٹو جیسی اصطلاحات کا استعمال اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مصنف کے نزدیک یہ ایک وجودی بقا کی جنگ ہے۔ اور اسے انفرادی طور پر نہیں لڑا جا سکتا۔ بالکل، اسے اجتماعی طور پر اور ایک فوجی نظم و ضبط کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے۔ تو گفتگو کا اختتام ایک سوچ طلب نقطے پر کرتے ہیں۔ ماخذ میں ایک ایسی اسٹریٹجک سوچ پیش کی گئی ہے جس کی بنیاد اجتماعی عمل پر ہے۔
جیسے امت، متحدہ کمانڈ اور مسلم نیٹو، یہ سب بڑے اور متاثر کن خیالات ہیں۔ بہت بڑے خیالات ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اگر مختلف ممالک مل کر ایسا متحدہ ڈیجیٹل اور خلائی انفراسٹرکچر بنانے کی کوشش کریں تو انہیں عملی طور پر کن سیاسی، معاشی اور تکنیکی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ کیا تاریخی سیاسی رقابتیں، معاشی ناہمواریاں اور ٹیکنالوجی کا فرق، کیا یہ سب اس عظیم ویژن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں ثابت نہیں ہوں گے؟